بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ سبق نمبر 36 میں اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف اور اس کے قواعد بیان ہوئے تھے۔ آج اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف اور اس کے قواعد بیان کریں گے۔ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو لیکن دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو، جیسے تحتہا الانہار۔ تحتہا الانہار اصل میں تحتہا الانہار، تو تحتہا میں الف ساکن ہے جو مدہ ہے، اور دوسرا ساکن جب الانہار کا حمزہ وصلی ساقط ہو گیا تو لام ساکن رہ گیا، تو پہلے کلمہ کے آخر میں الف مدہ ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں لام ساکن ہے، تو یہاں دو کلموں کے دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اس کو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کہتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی۔ دوسری قسم اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، یعنی دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہو لیکن پہلا ساکن مدہ نہ ہو، تو یہ بھی اجتماع ساکن علی غیر حدہ ہے، جیسے لیلۃ القدر وقف میں۔ تو لیلۃ القدر اس میں دو ساکن ایک کلمہ میں ہیں لیکن پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اب تیسرا قسم اجتماع ساکن ایسی کلموں میں ہو کہ پہلا ساکن بھی مدہ نہ ہو اور دونوں ساکن الگ الگ کلموں میں ہو، جیسے ان الحکم، کہ اصل میں ان الحکم تھا، نون ساکن اور حمزہ وصلی ساقط ہو گئی تو لام ساکن رہ گیا، تو دونوں ساکن دو کلموں میں ہو گئے، تو یہ بھی اجتماع ساکن علی غیر حدہ ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں جائز نہیں، اس لیے مندرج ذیل طریقوں سے تغیر کیا جائے گا۔ اب اگر پہلا ساکن مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو تو پہلا ساکن مدہ حذف ہو جائے گا، جیسے اس کی مثال پہلے گزر گئی، تحتہا الانہار، تو یہاں دونوں ساکنوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں۔ مثلا آپ ایسا نہیں پڑھ سکتے تحتہا الانہار کہ الف بھی پڑھے اور وہاں لام بھی ساکن کریں، تو اس لیے جب پہلا ساکن مدہ ہو تو مدہ حذف ہو جائے گا، تو تحتہا الانہار کی جگہ ہم نے تحتہا الانہار پڑھا، الف مدہ ہم نے حذف کیا، تو اس صورت میں اس کی ادائیگی ہو گئی۔ دوسرا مثال، وقال الحمد للہ، وقال الحمد للہ، حمزہ وصلی ساقط ہو گئی، تو یہاں وقال میں الف مدہ اور الحمد میں لام ساکن، تو یہاں یہ بھی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہے، تو اس لیے ان دونوں ساکنوں کی ادائیگی یہ جائز نہیں، تو ہم نے پہلا ساکن جو حرف مدہ ہے اس کو ہم نے حذف کیا، وقال الحمد للہ کی جگہ وقال الحمد للہ، الف مدہ کو ہم نے ساقط کیا۔ اور یہی مثال اقیموا الصلاۃ میں بھی ہے کہ اصل میں اقیموا الصلاۃ، تو ہم نے پڑھا اقیموا الصلاۃ، وہ مدہ یہاں ہم نے حذف کیا، تو پہلی صورت تو یہ ہوگی۔
اب دوسری صورت کہ اجتماع ساکنین ایک کلمہ میں ہو لیکن پہلا ساکن مدہ نہ ہو، جیسے لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر یہ بھی اجتماع ساکن علی غیر حد ہی ہے، کیونکہ اس میں پہلا ساکن مدہ نہیں، اگرچہ دونوں ایک کلمہ میں ہیں. یہاں یہ اجتماع ساکنین وقف میں جائز ہے اور وصل میں جائز نہیں. مثلا آپ اجتماع ساکنین بھی کریں اور پھر وقف بھی نہ کریں اور دوسری آیت شروع کریں تو یہ جائز نہیں. مثلا آپ ایسا پڑھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو ایسا جائز نہیں. جب آپ وقف نہیں کرتے تو پھر را کا حرکت ظاہر کر کے اجتماع ساکنین ختم کرو گے تو پھر اس پر تلفظ اور ادائیگی جائز ہے. اسی طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو یہ اجتماع ساکنین وقف میں جائز ہے اور وصل میں جائز نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح رب العالمین اور تکذبان کا قاعدہ علی حد ہی میں گزرا تھا. اب تیسرا قسم کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو اور دونوں ساکن الگ الگ کلموں میں ہو، جیسے ان الحکم وانتم الاعلون من اللہ. تو یہاں اگر آپ غور کر لیں تو ان الحکم کا قاعدہ میں نے پہلے بیان کیا، وانتم الاعلون اصل میں وانتم الاعلون تھا، تو یہاں میم ساکن تھا اور اس کے بعد جب حمزہ وصلی ساقط ہو گئی تو لام ساکن رہ گیا. اسی طرح من اللہ حمزہ وصلی حذف ہو گئی تو یہاں نون ساکن اور وہاں لفظ اللہ ساکن، تو یہ دو ساکن دو کلموں میں ہیں اور اس میں مدہ بھی نہیں. تو ان صورتوں میں جس میں پہلا ساکن مدہ بھی نہ ہو اور دونوں ساکن الگ الگ کلموں میں ہوں تو ہم پہلے ساکن کو حرکت دیں گے، کیونکہ پہلا ساکن جو حرف ہے اس کو ہم حذف نہیں کر سکتے، بلکہ اس حرف کو ہم حرکت دیں گے تو پھر اس پر ادائیگی ہو سکتی ہے. تو ان الحکم میں نون کو ہم نے کسرہ دیا، وانتم الاعلون میں میم کو ہم نے ضمہ دیا، من اللہ میں نون کو ہم نے فتحہ دیا. تو اس صورت میں اجتماع ساکن علی غیر حد ہی یہ ختم ہو گئی اور اس پر تلفظ ہو سکا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ساکن کو ہم کون سی حرکت دیں گے، کیونکہ ان الحکم میں ہم نے کسرہ دیا ہے، وانتم الاعلون میں ہم نے ضمہ دیا ہے، من اللہ میں ہم نے فتحہ دیا ہے. تو اس کا کیا قاعدہ ہوگا کہ کسرہ کس جگہ مناسب ہے، ضمہ کس جگہ مناسب ہے اور فتحہ کس جگہ مناسب ہے. تو اجتماع ساکن علی غیر حد ہی میں اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو اس کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی، جیسے ان الحکم ان ارتبتم. اور اگر پہلا ساکن میم جمع ہو تو اسے ضمہ دیا جائے گا، جیسے وانتم الاعلون، وانتم میں میم جمع ہے. تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی وجہ سے جب میم ساکن ہو تو میم کو ہم ضمہ دیں گے، وانتم الاعلون. اور اسی طرح اگر لفظ من ہے جس کو من جارہ کہتے ہیں تو اس کے نون کو فتحہ دیا جائے گا، جیسے من اللہ، کیونکہ من قرآن کریم میں کثیر الاستعمال ہے اور الفتحۃ اخف الحرکات، فتحہ ایک خفیف ترین حرکت ہے. تو جس حرف کا استعمال زیادہ ہو
تو اس حرف کو آسانی کے لیے فتحہ دیا گیا۔ الحمدللہ اجتماع ساکنین کا سبق مکمل ہو گیا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ادغام کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔